تم نے قرآن کھولا, تم نے قرآن سنا, تم نے بیری کا پتہ یوز کیا, تم نے شہد یوز کیا, وی گونا کل یو. اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی میں آپ کو پورا ایک روحانی علاج بتا تو رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں کرنے میں مشکلات ہوں. لیکن شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے نا کہ اگر کسی شخص پہ قرآن پڑھا جائے یا قرآن پڑھے بغیر ہی اگر اس کی دوسری پرسنالٹی سامنے آ جائے, آسان الفاظ میں جن حاضر ہو جائے, پھر اس کا کیا کیجیے؟ تانیت نہیں آ جاتی, وہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اس کو برباد کروں گا. اسی لڑکی کو اندر سے آواز آ رہی ہے میں اس کو برباد کروں گا. کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایسا مارا ہے آپ کو؟ نمبر 1, کیا آپ کو تکلیف ہو رہی؟ آپ یقین کرو صرف دونوں کے آنسر اس کے نو. جو مجھے پھنسایا جاتا ہے, مجھے بھی کب نکلنے میں کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں کہ میرا مسئلہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کنفیوز کر کے مارے. جنات طاقتور ہوتے ہیں یا جنات کو تقویت ملتی ہے اس بندے کے اندر ہے کہ کچھ ایسے اعمال سے؟ انسان کی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں. پیور اوتھینٹک قرآن و سنت کے علاج سے نہ دور ہونا. جب جادوگر جادو کر دے, وہ اس کے لیے جو جتنے پاپڑ بیلتا ہے وہ خود بھی اس کو انڈو نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں بندش کا توڑ بندش سے کرتے ہیں. جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں سے 90% کا یہ ہارڈ کور بلیو ہے کہ روحانی مسئلوں کا علاج تعویذ گنڈوں سے ہی ہوتا ہے. میرا یہ کلیم ہے قرآن سنت کے علاوہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اچھا شیخ, آپ کے علم میں تو یہ بات ہے, لیکن ناظرین کے علم میں یہ بات لے آؤں کہ ہماری ایک سیریز چل رہی تھی جو کہ جادو اور جنات اور یہ اس طرح کے جو روحانی مسائل ہوتے ہیں, ہم اس سے ریلیٹڈ جو FAQs ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے وقتاً فوقتاً ہم نئے سوالات کو جگہ دے رہے تھے, ان پہ روشنی ڈال رہے تھے, اور اس میں آپ کا ٹیک لینا چاہ رہے تھے کہ اس میں آپ کے علم کے حوالے سے کیا ہے, کیا سلسلہ ہے. تو آج کچھ اور سوالات ہیں, ان پہ انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہیں. اچھا, ایک بڑا کوئی ایک مسئلہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایک مت ہے کہ یہ جو حاضری ہوتی ہے, یہ حاضری کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اور یہ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی, یا یہ کوئی ایسی ڈرامہ ہوتا ہے, یا لوگوں نے اپنا کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو وہ ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہوتی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے, یا یہ اگر یہ کروائی جاتی ہے تو کیا یہ ٹھیک عمل ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے میرا. صحیح ہے. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ کہ اگر میں اس کو سمپلیفائی کروں کہ حاضری ہوتی ہے تو مائی آنسر وڈ بی یس, حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں اس میں یہ بات بھی ایڈ کر دوں گا, بہت دفعہ لوگ فیک حاضری بھی یعنی کہ ڈرامہ بھی کرتے ہیں. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی گھر والوں کو انہوں نے پریشر کرنا ہے, کہیں پہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. ایسا بھی ریئر کیسز میں ہوتا ہے, لیکن لوگ آپ نے پکڑی ہے فیک حاضری؟ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائگنوسس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو فیک حاضری بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے. ابھی ریسنٹ کیسز ہے تو اس میں جو ایک خاتون ہے وہ بولتے بولتے ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دم سے ہے نا ایک انسان اندر سے بولنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اب اگین جو ہمارے پچھلے بھی جو پوڈ کاسٹ ہمارے رہے ہیں اور آج بھی اگر ہم اس کے اوپر بات کریں, ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے, سائیکیٹرسٹ بھی آ جائیں گے, زبردست, سائیکالوجسٹ بھی آ جائیں گے, اور ہر کوئی اپنے اپنے جو ان کے ان کی نالج ہے یا ان کے جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ اس کے حساب سے امپیریکل جو بھی ایویڈنسز ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. اچھا, تو اس کو سب سے پہلے تو میں ذرا ان کو ایڈریس کر لوں تاکہ اس سے ہمارا جو لوگ ہم سے کنیکٹیڈ ہیں ان کو کلیئرٹی آ جائے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی میڈیکل اور جو سائیکیٹرک فیلڈ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا, اور جب وہ نہیں ہوتا نا تو تبھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. ٹھیک ہے جی, کھلتی ہیں وہاں پہ ان کی آنکھیں, ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا بھائی یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہماری فیلڈ کا معاملہ نہیں ہے, یہ واقعی ایک میٹا فزیکل اور سپر نیچرل یا روحانی فیلڈ سے اس کا جو ہے نا معاملہ اور اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ ابھی کہ میں ریسنٹ کے کچھ کیسز کے بارے میں بتا رہا ہوں, تو وہ ایک بات کرتے کرتے ہی حاضری ہو رہی ہے. حاضری بیسکلی کیا ہوتی ہے کہ کسی دوسری مخلوق کا
اوورٹیک کر دینا انسان کو یا پھر اس کو کیپچر کر لینا اور اس کے اوپر مسلط ہو جانا, کہ جہاں پہ ایک انسان خود جو ہے وہ اپنے جو حواس ہیں ان پہ قابو نہ رکھ سکے, اپنے سینسز پہ قابو نہ رکھ سکے, اور اس سے ہم وہ جو کہتے ہیں نا ایک کمپلجن ہوتی ہے, یعنی کہ اس پہ جبری اس کی سوچ کے اوپر, اس کی باتوں کے اوپر, اس کے عمل کے اوپر جبر آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے اوپر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ہاں, اور ہوتا تو انسان ہے لیکن وہ کسی اور کے اشاروں پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس جبر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اچھا, تو اب جو ہے ہمیں کیسے ہم اس کو جو ہے نا الگ کرتے ہیں, تو اس نے وہ بیسکلی جو پیچھے جو بھی مخلوقات تھیں, جو شیاطین تھے, وہ فارچون ٹیلرز جنہیں کہانت کہتے ہیں, کاہن جنہیں کہتے ہیں نا, غیب کے حال بتانا, ستاروں سے اپنا پورا جو سلسلہ لیتے ہیں, وہ ساری چیزیں. تو اس کے ساتھ جو ہے اس نے میرے اوپر کچھ اٹیکس کیے میرے ماضی کو لے کے. اچھا, مجھے اس نے کچھ میری ایسی باتیں بتائیں, حالانکہ میں نے اس سے پوچھی نہیں تھی اور میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے پرووک کرنے کے لیے کہ تم تو اس طرح کے تھے نا, یہ تھے. اب میں ایک انسان سے کنیکٹ کر رہا ہوں جو شاید میرے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, اور اگلے انسان کو بھی میں نہیں جانتا, اور ہم ڈیجیٹلی زوم کے اوپر میں صرف ایک انسان کا آڈیو سن رہا ہوں جی, اور اس سے میں دنیا کے کسی اور کونے پہ. اب ادھر سے ایک انسان میرے اتنی باریکی سے میرے زندگی کے بارے میں مجھے کوئی انسیڈنٹ بتا رہا ہے, تو پھر اگین میں یہ بات کروں گا میڈیکل سائنس اس پہ کیا مجھے جواب دے گی, سائیکالوجسٹ اس میں کیا جواب دیں گے, اور میرا بڑا اس پہ ہے کہ میں ایک ہیلدی ڈسکشن میں کروں اس کے اوپر. اچھا جی, تو اس طرح کی جی نا یہ بیسک چیز ہوتی ہے, جس سے ہم اس کو الگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے کیا یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے, پھر یہ اسپریچول ہے یا نہیں ہے, کس طرح کی چیزیں. اچھا, اب جو ہے نا یہ حاضری کیا ہوتی ہے, میں اس کو بھی تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں, میں نے جتنے بھی آج تک کے کیسز میں کیونکہ میں اوبویسلی ان سے میں انسائٹ لیتا رہتا ہوں, جو پیشنٹس ہوتے ہیں لوگوں سے, اور میں ان کو آبزرو کرتا رہتا ہوں, میرے پاس ڈیٹا مینٹین ہے الحمد للہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیسی ہوتی ہیں, جس طرح یہ جو ہماری لوور بیک ہے, لوور بیک یعنی کہ جو L1 L2 یہ والی جو ڈسک ہے ہماری, یہ والی جو بونز ہیں, ادھر سے ریڑھ کی ہڈی سے کہتے ہیں کہ ایک انرجی فیل ہوتی ہے. اچھا, کوئی لائٹ سی, وہ کوئی الیکٹرک شاک اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا یہاں پہ آتی ہے اور یہاں سے ان کے دماغ کو کیپچر کرتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے سینسز میں نہیں رہتے, ان کو نہیں یاد رہتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بیسکلی جن کو بھی حاضری ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے حاضری. اب اس کے بعد کیا کیا معاملہ ہوتا ہے, الگ الگ طرح کے سیناریوز ہیں. کچھ کو ایپیلیپسی کا اٹیک بھی آتا ہے اس میں, کچھ کو ڈس اورینٹیشن بھی آ جاتی ہے. ڈس اورینٹیشن کو ذرا ڈس اورینٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈس اورینٹیشن کا, اور یہ ایک پیشنٹ کے ساتھ تھا. تو میرے خیال میں ایک ہفتے کی ڈس اورینٹیشن تھی. ایک ہفتے کی ڈس اورینٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حواس میں نہیں دکھے گا. اچھا, ان کے اس کے سامنے کھانا رکھو, اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, مطلب وہ بالکل گمسم بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ایپیلیپسی مطلب مرگی. ہاں, اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے, ٹھیک ہے. تو ڈس اورینٹیشن نا, تو اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے ایک ہفتے کی ڈس اورینٹیشن, صحیح. اور اس میں ایپیلیپٹک سیزرز بھی آتے تھے, وہ بھی الگ سینیریو تھا. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے, بہت سو کا اس حاضری کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا, اب ایک مرد ہے اس کے اندر سے عورت کی آواز آ رہی ہے, ایک عورت ہے اس کے اندر سے ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی مردانہ آواز آ رہی ہے. اور صرف آواز نہیں آ رہی ہے, اور بہت سارے اس طرح کے ایکشن پروڈیوس ہو رہے ہیں, اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, کفریہ جملے آ رہے ہیں, کبھی گالم گلوچ آ رہی ہے. ایون جو ان کے جو رشتے ہیں, کوئی کسی کی ماں ہیں, کسی کے باپ ہیں, تو ان کی بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں, یا کسی ہر انسان جو سراؤنڈنگ میں, تو وہ سارے کام جو ہے نا وہ کرائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں, یہ میں ایکسٹریم کیسز بتا رہا ہوں حاضری کے, ایکسٹریم کیسز. اس کے بعد اور جب آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں ہے نا وہ حاضری ہوئی ہوئی ہے, 10 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بتا رہا ہے میں 800 سال پرانا جن ہوں, میں فلان ہوں, میں ڈمکان ہوں. تو بھائی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ چیزیں مکس بھی ہوتی ہیں, اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ریالٹی کے اندر کچھ حقیقت کچھ افسانہ ہوتا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس کو بالکل ہی میں لائن لگا کے ختم کر دوں, یہ بڑی ظلم والی بات ہوگی, کیونکہ میرے تجربات رہے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہیں.
ایون جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس پر ایک لڑکا تھا جی ہاں جی ہاں ہمارے مطلب بڑے قریبی سرکل میں, تو اس کے اوپر ہم نے رینڈملی آپ کو پتا رکیا اسٹارٹ کیا تھا, ایسے یار تمہاری طبیعت خراب ہے چلو یار تمہیں دم کر دینا, کرتے کرتے اس کی آنکھ میں اولیو آئل ڈالا. اچھا تو وہ اس کو اتنی چبھن ہوئی, اس نے کہا بس مجھے جانے دو. جب اس کو روکا نا تو اس نے اپنی طاقت دکھائی, اور وہ دبلا پتلا میرے لڑکا خیال سے تھا 4-5 افراد نے اس کو پکڑا تھا ایزیلی, اور 4-5 لوگوں میں مطلب میرا اچھا خاصا ویٹ اس وقت بھی اتنا ہی ویٹ تھا میرا, اور میں اس کے سینے پہ کھڑا ہوا ہوں, اور اسٹل اس کی جو لوور باڈی ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے, اور اس کی طاقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو آپ بتاؤ یار 3 انسان کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی ایک انسان کا انگوٹھا بند کر دیں, ایک انسان کا انگوٹھا کھول دیں. سوال ہی پتہ 3 لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا جو ہے نا وہ انگوٹھا کھول کے بند کر سکتے, اس میں اتنی طاقت تھی اس لڑکے میں. یہ اسی ڈی ایچ اے کراچی کے اندر آئی تھنک تو ڈی ایچ اے صفا کا اسٹوڈنٹ تھا. جی ٹھیک ہے جی. تو اب جس نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں وہ کیسے ڈینائی کرے گا کہ بھائی حاضری نہیں ہوتی, کیا معاملات ہیں. پھر میرے پاس ایسے بھی کیسز رہے ہیں, اور یہ میں تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ بڑے سینئر ڈاکٹرس, اور یہ میں پنجاب کی اگزامپل دوں گا اور نام فردر ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, پرائیویسی کا ایشو ہوتا ہے نا لوگوں کی. تو یعنی کہ اتنے سینئر ڈاکٹر کہ ان کے اپنے پروفیسر ہیں, سینئر پروفیسر ہیں, سینیورٹی کا لیول یہ ہے کہ ان کے اپنے 25,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں جو کہ ڈاکٹرز ہیں اور پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں, اور جو پہلے میں اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. ان کے اپنے گھر کے اندر جب مسئلہ آتا ہے تو وہ روحانی علاج اوبویسلی پہلے تو کیونکہ میڈیکل سائنس کے بعد ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, تو وہ ہر چیز کو اسی فزیکل اور میڈیکل ڈومین سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی. اس کے بعد جب ان کے اسی فیملی ممبر کہ کچھ یعنی کہ اس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, جب اس کے اوپر کچھ سرٹین ریئیکشنز آنا شروع ہوئے, آواز بدلنا اور خڑخڑاہٹ, اور انہوں نے دیکھا یار یہ قرآن پڑھنے کے اوپر ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا. تو اس طرح کی اور جب انہوں نے کچھ چیزیں آئیں تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی میڈیکل سائیکولوجیکل مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سب تو میں پڑھ کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے. امپیریکل ایویڈنس مل گیا ان کو. جب ان کو امپیریکل ایویڈنس مل گیا تو ادھر سے ان کا ٹرانزیشن اسٹارٹ ہونا شروع ہوا کہ نہیں یہ ایک روحانی مسئلہ ہے اور ایک اسپریچول ایشو ہے, اب ہم اس کو فلی طریقے سے میڈیکلی ٹریٹ نہیں کر سکتے, ابھی ہم نے اس کو جو ہے نا کہ روحانی علاج کیا. تو بہرحال وہ میرے پاس میرے خیال میں کوئی 1.5 سال 2 سال وہ علاج میں رہے ہیں, وہ بھی ان کی پوری فیملی بھی. تو الحمدللہ, بلکہ میرے خیال میں 2 دن پہلے ہی کال آئی تھی, تو بڑا اچھا ان کا فیڈ بیک تھا, دعائیں دے رہے تھے, لوگوں کی زندگیاں بحال ہو گئیں, بہت ساری چیزیں ہو گئیں. تو حاضری جو ہوتی ہے نا صہیب وہ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ایک جو چیز شروع کے پریکٹسز کے اندر شروع میں اس کے اندر جو ہے نا مجھے یاد ہے کہ یہ ریکمینڈیڈ ہوتا تھا کہ جی حاضری کروانی ہے. جب آپ شروع کریں تو شروع سے مراد کیا ہے آپ؟ یعنی کہ اراؤنڈ آلموسٹ 15 سال 16 سال پہلے 10-12 سال کر لیں, 10-12 سال کہنا. ادھر ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی یہ علاج ہوتا ہی حاضری سے. اچھا. اب اس میں ہم لگے ہوئے ہیں اور جو ہے نا وہ اور حاضریاں وہ بھی ہوتی بھی تھیں. قرآن پڑھتے تھے, انسان جو ہے نا ایک دم سے فینٹ ہو گیا, اندر سے دوسرا ایک انسان بات کر رہا ہے اور وہ بالکل ایک آدمی بے ہوش ہوتا ہے, پھر اچانک جب اٹھتا ہے تو وہ اور وہ دوسری پرسنالٹی کے ساتھ اٹھ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. اب ہم اس سے جو ہے نا سوال جواب کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں تم کون تھے, کیا تھے, وہ بتا رہا ہے جی نام کیا تمہارا, نام کیا تمہارا, اور مذہب کیا ہے تمہارا. یہ اس طرح کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اس طرح کی. تو میری پریکٹس میں سب چیزیں رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے کے جو میرا علم تھا, جہاں سے میں انفلوئنس تھا, یا میرا جو علم تھا ادھر سے, شیخ بالی بہت بڑا ایک نام ہے اس کے اندر, ان کی بکس اس کے اندر اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی اور بڑے معتبر عالم دین ہیں. لیکن میں نے آگے جا کے نوٹ کیا کہ بھائی ہر جگہ کے اوپر تو حاضری نہیں ہو رہی. اب جہاں پہ نہیں ہو رہی وہاں پہ ہم اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہیں اور کہ ڈاؤٹ میں جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ علم بھی بڑھتا ہے, انسان کا تجربات بڑھتے ہیں پھر, اور انسان ایوالو ہوتا ہے, تو سمجھ میں آیا کہ یہ اصل مقصود ہی نہیں ہے. صحیح. اور انفیکٹ آپ اللہ کے رسول کے دور میں بھی دیکھیں نا, وہاں پہ بھی آپ کو ایون عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان بن عاص تھے, کون تھے, میں نے لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ میں ان کی حدیث سنائی تھی آپ کو, جن کو نماز میں یاد نہیں رہتا تھا. ان کے ساتھ حالانکہ پوزیشن کا مسئلہ ہے, لیکن آپ کو نا وہاں پہ کوئی حاضری اور اس طرح کی چیزوں کی طرف ہماری شریعت نے ہمیں اس طریقے سے گائیڈ نہیں کیا کہ یہ کوئی ریکمینڈیڈ چیز ہے اور ہمیں اس سے ملا ہو کوئی معاملہ ہو. ہمیں انسیڈنٹس مل جاتے ہیں, لیکن میں اس کی ایگزسٹنس کا انکاری نہیں ہوں, لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا. اور اس کے میرے پاس بہت سارے ریزنس ہیں کہ میں ریکمینڈ کیوں نہیں کرتا. یعنی کہ میرے حساب سے آپ ریکمینڈ کیا نہیں کرتے, حاضری کروانا اور اس کی طرف جانا یا اس کو کچھ ایکسپیکٹ کرنا, یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ
ایک انسان جو ویسے ہی اتنے ٹراما سے گزر رہا ہے کہ اس کی فیملی ایک ٹراما سے گزر رہی ہے, تو یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک انسان کمزور ہو جاتا ہے, فزیکلی سائیکولوجیکلی کمزور ہو جاتا ہے. اچھا. اور کیونکہ آبویسلی وہ اپنا کنٹرول لوز کر رہا ہے, تو میں یا پھر میری پریکٹسز کے اندر پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان روحانی مسئلوں کے اندر آپ نے اپنا کانشیس اور اپنا جو کنٹرول ہے اس کو ریکلیم کرنا ہے, ریگین کرنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے نا کہ اگر کسی شخص پہ قرآن پڑھا جائے یا قرآن پڑھے بغیر ہی اگر اس کی دوسری پرسنالٹی سامنے آ جائے, آسان الفاظ میں جن حاضر ہو جائے, پھر اس کا کیا کیجیے؟ میں بتا رہا ہوں نا, اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں لے کے آئے, قابو میں, اپنے حواس قابو میں رکھے. اب اس کے لیے وہ سیلف کیور کے ساتھ وہ کرے یا پھر اس کے ساتھ رکیہ اس کے اوپر کیا جائے, دم کیا جائے اس کے ساتھ کریں ہم اس کو. لیکن نہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ انسان کے قابو میں ہے کہ وہ نہیں, اس کو ڈائریکشن دینی پڑے گی, پھر اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھی ہجامے سے ہیلپ لینی پڑتی ہے ہمیں, سرٹن پیچھے کچھ پوائنٹس ہیں ادھر ہجامہ ریکمینڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ یار یہاں پہ ہجامہ کریں, تو اس سے اس کی پاور ٹوٹتی ہے. صحیح ہے. تو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات اتنے طاقتور ہوتے ہیں, انسان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا, وہ بالکل کنٹرول میں نہیں رہتا. جنات طاقتور ہوتے ہیں یا جنات کو تقویت ملتی ہے اس بندے کے اندر رہ کے کچھ ایسے اعمال سے؟ انسان کی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر دفعہ گناہ کی بات نہیں ہوتی. ہر انسان کی ایک بلٹ اپ ایک نیچر ہوتی ہے, اچھا, جو اس کی ساخت ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی یہ چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں. اور کہیں پہ یہ جنات کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے کہ کون سا انسان ہے اور کون سا جن یا ٹائپ آف جن اس پہ مسلط ہے. اچھا, تو اگر وہ رائٹ کمبینیشن بن گیا تو یہ اسپارک ہوگا اور یہاں پہ یہ حاضری والا سینیریو آ جائے گا. اور لیکن اگر بندہ تگڑا ہے, صحیح ہے, اور جن بھلے کیسا بھی ہے تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور بندہ جو ہے نا وہ ڈھیلا ہے اور جن جو ہے نا وہ بھی ڈھیلا ہے تو بھی نہیں ہوگا ان سارے سینیریوز میں. تو یہ ایک نا کمبینیشنز کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں, جتنا میں نے اس کو آج تک تجربہ کیا ہے. اور یہ اتنا بھی سیویریٹی کی طرف جاتا ہے صہیب کہ یہ میں باقاعدہ اس کو تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں میں. اور یہ فیملیز بیٹھی ہیں, میرے پاس ایک لڑکا تھا پنجاب کا ہی, ٹھیک ہے, تو اس کی ویڈیو آج تک جو ہے نا میرے پاس موجود ہے. اور یہ میں نے اس کی ویڈیو بنا کے اس کی میں نے والدہ کو بھیجی تھی کہ یار اپنے بچے کی حالت دیکھیں, اس پر رحم کریں, اس کو سمجھیں یہ مسئلہ ہے اس کو. اب یقین کریں, ایک تو وہ قرآن پڑھنے کے اوپر اس کی دوسری پرسنالٹی آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب کہ ایسے کوئی شیطانیت نہیں آ جاتی, وہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اس کو برباد کروں گا. اسی لڑکے کو اندر سے آواز آ رہی ہے میں اس کو برباد کروں گا اور اس کے خاندان کو برباد کروں گا, فلاں کروں گا, ڈمکان کروں گا. ٹھیک ہے جی, اور وہ جادو اس کو کھلایا ہوا تھا بنیادی طور پہ اسٹمک پہ تھا. تو آپ یقین کریں میں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ڈنڈا لیا اور اس کے جو گوشت والی جگہ ہوتی ہے نا, جیسے بیک ہو گئی یا پھر پٹھے ہو گئے, کاف والی جگہ جو ہوتی ہے, مسلس جو ہوتے ہیں, میں نے اس کے اوپر جو ہے نا اس کو مارا نارمل سا. اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹیسٹ کرنے کے. اس طرح کے میں نے ملٹیپل ٹیسٹ کیے ہیں لائف میں, بہت سارے ایکسپیریمنٹس میں نے کیے میں. آپ یقین کریں بعد میں جب وہ ہوش میں آتا ہے نا, میں اس کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ بیٹا آپ کو میں اتنا مارا تھا, کسی بھی انسان کو ایسا ماروں کم سے کم تو وہ او ای چوز تو کرے گا نا. کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایسا مارا ہے آپ کو, نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ کو تکلیف ہو رہی تھی؟ آپ یقین کرو سو دونوں کے آنسر اس کے نو تھے. کہہ رہے نہ مجھے یاد ہے اور نہ مجھے تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ اصل میں وہ حاضر تھا ہی نہیں. ہاں, اس کی جگہ وہ سینسز اس کے نہیں تھے, وہ سینسز کسی اور کے تھے. اور یہ بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے, اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. آپ نے بہت سے وہ سنے ہوں گے کہ بھائی وہ عامل نے اتنا مارا کہ وہ بندہ مر گیا کہ ہو گیا. تو یہ جو ہے نا بڑے اصل میں سائنس ہے پوری, یہ اپنا علم ہے. کس جگہ پہ آپ نے کوئی فزیکل, ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ مارتے تھے. جی, اخرج یا عدو اللہ, اخرج یا عدو اللہ, ٹھیک ہے, انا عبد اللہ وقص یا عدو اللہ اخرج, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے رسول سینے کے اوپر مار کے یہ بات, تو اس کو ضرب کہتے ہیں. مارنا نا یہ سنت ثابت ہے, لیکن کتنا مارنا ثابت ہے کہ بندے کا جو ہے نا وہ کنڈا نکل جائے, بندہ برباد ہو جائے, اتنا ثابت نہیں ہے. تو اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اگلا بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے, کیا اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اصل میں جو ہے نا وہ اس کو انسان کو نہیں مارنا ہم نے. اس طرح کے جو سینیریوز ہوتے ہیں جہاں پہ انسان بالکل انکانشیس ہو جائے اور ادھر ہم اس کو جگانے کے لیے, آپ کو دیکھا ہے یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ شاکس بھی لگاتے ہیں انسان کو کانشیسنس میں لانے کے لیے نا. تو کہیں لیکن وہ ہر انسان کو نہیں کریں گے. آپ جائیں گے آپ کو نہیں کریں گے, میں جاؤں گا میں نہیں کروں گا. لیکن ہم ہی اگر انکانشیس ہو جائیں تو ہمیں واپس لانے کے لیے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ کرتے ہوئے. تو یہ اپنے اندر ایک پورا ایک علم ہے کہ کہاں پہ ایک چیز کو یوز کرنا ہے, کہاں پہ یوز نہیں کرنا. 99% یہ چیز یوز نہیں ہوتی. مارنا جو ہے نا از ناٹ این آپشن 99%. صرف ایک آدھ سینیریو کے اندر
اس میں کہیں پہ جو ہے نا یہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ اتنی انکانشیسنس ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ قرآن پڑھنے کے اوپر اتنی بڑی بے ہوشی میں جائے گا, اس کو سینس بھی نہ آئے, اس کو یاد بھی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے ان سارے سیناریوز میں, وہاں پہ جو ہے نا یہ چیزیں ریکمینڈیڈ ہیں. اور میں چاہوں گا یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اتنی ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کریں, لوگوں کے سامنے آئیں, لوگوں کو پتہ چلے, مطلب یہ اب مت نہ رہے یہ کہ بھائی یہ سارے معاملات ہیں اور اس کو ہم امپیریکلی سامنے لے کے آئیں, ریسرچز کے ساتھ سامنے لے کے آئیں, ڈیٹا کے ساتھ جو ہے نا ہم پروون اس کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ ہم سامنے لے کے آئیں. اور یہ ہم صرف کوئی وہ نہیں, یہ ہماری قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے کہ کل کو ایک ڈاکٹر دیکھے اس کو, ایک سائیکالوجسٹ دیکھے اس کو, ایک سائیکیٹرسٹ اس کو دیکھے, یا نیورو سائنسز کا کوئی بندہ وہ اس کو دیکھے, تو اس کو ایک اچھا ایک ایج ملے, لرننگ کانٹینٹ اس کو ملے کہ یار یہ بھی ایک دنیا ہے اور یہ اس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن شیخ سوال یہ ہے نا کہ لوگوں کی پرائیویسی پھر کیا ہوگا اس کا, کوئی کیوں چاہے گا کہ میرا کیس نہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم اس میں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اگر آپ کے پاس پراپر ایک ریسرچ بیسڈ ڈیٹا موجود ہے مثال کے طور پہ, تو اس کو بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین وہ مسئلہ آئے گا, بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کی بات پہ کیسے یقین کر لیں, کیونکہ مسئلہ تو یقین بھائی تو آج کی بات ہے نا, دنیا میں بہت ساری جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا, یعنی کہ آج سے اگر 20 سال پہلے کوئی آپ کو بولتا کہ بیٹری سے گاڑی چلانی ہے, تو آپ کیا بولتے ہیں, میاں بیٹری سے تو کھلونے چلتے ہیں. 20 سال پہلے آپ مانتے نہیں, آج حقیقت ہے ای وی, الیکٹرانک وہیکل حقیقت. بس تو میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میرے جملے ہیں, انشاءاللہ ود ٹائم اللہ تعالیٰ معاملات ہاتھ پکڑے اور ہماری محنتیں اللہ نہیں ہو سکتا ہے ہماری بات سن کے کسی کو آئیڈیا آ جائے, یہ بات بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ, ملیشیا میں اور یو کے اندر تو لوگ باقاعدہ اس کو الٹرا ساؤنڈ اس کے ساتھ چلا رہے ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ ایکس ریز اس کے ساتھ وہ مشین گیجٹس کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. مطلب اس میں الٹرا ساؤنڈ میں کیا وہ دکھا رہے ہیں, کیا پکڑ رہے ہیں مختلف, جیسے مثال کے طور پہ یعنی بیفور آپ نے وہ دیکھا باڈی, آفٹر رکیا باڈی, یہ بھی کر رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یہ کرتے رہتے ہیں. ساری اسی سے ہی تو ان کو ایویڈنس ملے گا. اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ نے وہ دیکھا ہے, وہ جو ہیٹ کو وہ کرتا ہے, ایک آلہ ہوتا ہے, اس میں ٹیکٹیکل میں بھی یوز ہوتا ہے یہ گنس ونس میں, کہ وہ ہوتا ہے نا, اس کو وہ کہتے ہیں کوئی ویژن ہوتا ہے میرے خیال سے, ایگزیکٹلی اورنج کلر کا جو ہیٹ کو پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ رکیا میں لائیو اس کا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. اچھا, ہاں پراپر اس پہ ویڈیوز ہیں ان کے اوپر. آپ جب اس کو اس پہ جائیں گے, لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں اس کے اوپر. آپ اگلا سوال یہ کر لیں کہ بھائی اس رستے میں ڈاؤٹس کس طرح کے آتے ہیں. میں تو اس پہ آپ روشنی ڈال لیں. اچھا جی, اگلے ایک انسان ہے, وہ ایک روحانی بیماری میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے, اوبویسلی اس کے اندر نظر بد اور حسد کے علاوہ عمومی طور پہ نظر بد اور حسد ایسی ہوتی ہے جو انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے اور جنات کی طرف سے بھی ہوتی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں نا اس میں شیاطین کی انوالومنٹ 110% ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کسی بھی وجہ سے افلیکٹڈ ہے, وہ بیمار ہے, وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے. سب سے پہلے شیاطین کا کام کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جنات انوالو ہوتے ہیں, جنات اور شیاطین بہت ساری ایکول, تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کنفیوز کر کے رکھنا. اچھا, آپ میری بات غور سے سمجھے گا. کیوں, آپ خود دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ایک تو ورڈ جن کو اسٹڈی کر لیں آپ, جن جیم نون نون, عربی میں جب بھی جیم نون نون والے ورڈ آتے ہیں اس میں ہیڈننس تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے میننگ میں. جنت جنین فیٹس کو کہتے ہیں, مجنون میں عقل چھپ جانا. جن ایک ایسا کریچر, ہڈن کریچر. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ کریچر ہی ہڈن ہے. دوسرا آپ سورۃ الناس پڑھیں, من شر الوسواس الخناس. خناس کیسے کہتے ہیں, لا اقسم بالخنس, یہ وہ ستارے کو کہتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے. اچھا, تو یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کا بھی جو اثر ہوتا ہے یا واردات کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ کرتے ہیں پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں. کنفیوز کر کے رکھنا ہے ایک انسان کو. اسی طریقے سے اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں, انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, کہ یہ اور اس کا قبیلہ, ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے, من حیث لا ترونہم, جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. تو ان کے نقصانات, ان کی چالیں وہ سب ہو رہی ہیں اور ہمیں نہیں دکھ رہی. تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسئلوں کو ایکسپوز نہ کرانا, اپنی ٹرکس کو چھپا کے رکھنا, ایک انسان کنفیوژن میں رہے.
اچھا. اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم سب چھوڑیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو بخاری کی روایت اماں عائشہ سے آتی ہے, لبید بن عاصم والی جو جادو یہودی جو تھا جس نے جادو کیا تھا اللہ کے رسول پہ, اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ مخفی تھا. تو ایون میں کتنا بھی ہے نا ابھی فن خان بن جاؤں, اور جب بھی میں ان مسئلوں میں پھنسا ہوں, میرا جو مسئلہ ہوتا ہے نا بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. عام طرح کا میرا مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ میں روٹین میں ڈائگنوسس کر رہا ہوں, تو کیوں اپنا ڈائگنوسس نہیں کروں گا, اپنے گھر کا اپنی فیملی کا ڈائگنوسس میرا کوئک نہیں ہوگا. لیکن جو مجھے پھنسایا جاتا ہے, مجھے بھی کب نکلنے میں کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں کہ میرا مسئلہ کیا ہے. جیسے میں کیسے پھنستا ہوں, جب میں بیمار ہوتا ہوں نا, میں میڈیکلی بیمار ہو رہا ہوں, اس بیماری میں یہ اسپریچول مسائل ایڈ آن کرتے ہیں میرے ساتھ. یعنی آپ جو دوسروں کا علاج کر رہے ہیں تو اس کا وبال آپ پہ بھی آ رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو جو ریپرکشنز ہیں وہ تو ہوتے ہیں, اس کو آپ سائڈ میں ویسے جنرل بتا رہا ہوں کہ بھائی میری کمپلیکسٹی ڈفرینٹ ہے. تو ایک عام انسان وہ تو آلریڈی اس کو سمجھنا, پہنچنا, کلیئرٹی آنا, اس کو بہت ٹائم لگے گا. صحیح ہے. تو ان کا پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بندے کو سمجھ ہی نہ سکے, اور یہ ہوتا ہے. پلپیٹیشنز ہو رہی ہیں, فلاں مسئلے ہو رہے ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ ECG کرا رہے ہیں بیچارے, وہ اپنا شوگر کا بلڈ, کوئی شوگر کی اسپائک تو نہیں آ گئی, فلاں مسئلہ تو نہیں آ رہا, گلوکوز کے, اپنا ہیپاٹائٹ, ہر طرح کے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں آلریڈی. اس میں بہت سی چیزیں نکل کے نہیں آ رہی ہوتی. اچھا, ٹھیک ہے, مسئلہ سارا, سمٹم سارے آ رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ میں نہیں آ رہا ہوتا. جو گیجٹس ہیں وہ پکڑ نہیں پا رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کنفیوز کر کے مارے. اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا, وہ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ بہت دفعہ سمٹم سارے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کوئی دوائی نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں یار آپ کو ہے مسئلہ لیکن اب ٹھیک ہے. اچھا, کینسر کے اندر آیا ہے, ٹھیک ہے, خواتین کا بریسٹ کینسر, یعنی کہ سمٹم سارے پورے ہو رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت سی جگہوں پہ نہیں آیا اور بعد میں پھر آ بھی جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے کازز جو ہے نا اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات میں پہلا ان کا کام کیا ہوتا ہے, کنفیوز کرنا. پھر جب آپ ایک ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں, کہ میں کہتا ہوں کہ یار ڈائگنوسس از دا کروشل اینڈ کی ایلیمنٹ آف ٹریٹمنٹ. میں اس کو ہاف کیور کہتا ہوں ڈائگنوسس کو. رائٹ ڈائگنوسس ہو جائے نا آپ کا, اگر آپ کو صحیح مسئلے کا علم ہو جائے, آپ کا سب سے پہلے بھائی آپ کو روحانی مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جادو ہے, مس ہے, یعنی کہ اثرات ہیں خالی. نمبر 3, نظر بد ہے, حسد ہے. ان 4 میں سے کس کیٹیگری میں فال ان کر رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے, یا اس کا کمبینیشن ہے ان چاروں کا. کچھ پہ 4 کے 4 ہوتے ہیں, کچھ پہ 3 ہوتے ہیں, کچھ پہ 2 ہوتے ہیں, کچھ پہ 1 ہوتے ہیں. 4 بھی ہوتے ہیں. ہاں بالکل ہوتے ہیں. تو سب سے اس کے بعد پھر اس میں کون سا جادو ہوا ہوا ہے, جادو کی کتنی قسمیں ہیں آپ کو, اور ہر جادو ہر طرح سے نہیں ٹوٹتا. اچھا, ٹھیک ہے. پھر جنات کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو اتنا جب ایک انسان کو پتہ نہیں ہوگا جادو کہاں پہ ہے, یا جادو کیسا کیا ہوا ہے, یا کیا بندش لگی ہوئی ہے, کیا مسائل آ رہے ہیں, کیا سمٹمس میں پکڑ رہا ہوں, مطلب کھلایا ہوا ہے کسی چیز پہ کر کے, کوئی چیز باہر ہے, اندر ہے, گھر کے باہر ہے, کہاں پہ ہے, اپنا معلق ہے, مشموم ہے, خوشبو والا ہے, معقول ہے, مشروب ہے, مدفون ہے, کیا ہے اصل میں نا, تصویر پہ کیا ہوا ہے, کیلوں کے ساتھ ڈالا ہوا ہے. مطلب جتنے جادوگر اتنی طرح کی جو ہے نا وہ جادو. تو جب تک آپ یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو بھی ہو رہا ہے بالکل, اور اینڈ آف ٹائم میں تو اور یہ ہیوی ہوگا. قبالہ آ گیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات جو بند تھے وہ بعد میں جو ہے نا وہ کھل جائیں گے. تو یہ تو حدیثوں میں پروفیسیز ہیں اللہ کے رسول کی. تو اتنے کے بعد جب آپ رائٹ ڈائگنوسس کی طرف آتے ہو سہیب, آپ کا آدھا مسئلہ تو وہاں سالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو کیا کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ٹریٹمنٹ ہے آپ کا, اور اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو شیاطین ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی پہلا والا ہمارا جو پورا ٹریپ تھا, یہ جو سیٹنگ ہم نے فیلڈ سیٹنگ کی ہوئی تھی, ناکام ہو گئی ہے. اب یہ آگے بڑھ گیا ہے ٹورڈز دا ٹریٹمنٹ, ٹورڈز دا کیور. اب ہم اس کو کیسے روکیں گے؟ یعنی کنفیوژن ٹوٹ گئی ہے. ہاں, کلیئرٹی آ گئی نا, اب ہم اس کو کیسے روکیں گے؟ تو بھائی نمبر 1 طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھریٹن کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے مسنون اذکار پڑھے, تم نے قرآن کھولا, تم نے قرآن سنا, تم نے یہ ہربل ٹریٹمنٹ کیا, اگر ٹھیک ہے, تم نے بیری کا پتہ یوز کیا, تم نے شہد یوز کیا, ٹھیک ہے, یہ سب ہربل میں آتے ہیں نا, قرآن و سنت کے اندر جاتا ہے. یا پھر اور کوئی پروفیٹک روٹین کی طرف تم آئے, اگر وی گونا کل یو, ہم تمہیں مار دیں گے, یا تمہارے بچے کو مار دیں گے. جس طرح کوئی مافیا کڈنیپر جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے نا, پولیس کو نہیں بتانا, بس تم نے ہمارے ساتھ ویسے ویسے ڈیل کر لو.
تو وہ اس کو جکڑ کے پکڑ کے رکھتے ہیں اور تھوڑا سا کھولیں گے, ہلکا سا امپروومنٹ دکھا کے, ہلکا سا روم دے کے, لیوریج دے کے, اس کے پھر دوبارہ جکڑ کے بند کر دیں گے, مرے بھی نہ اور زندہ بھی رہے اور زندگی چلتی رہے. یہ پہلا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا حربہ. اچھا ٹھیک ہے, تھریٹن کرنا. اسی وجہ سے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی میں آپ کو پورا ایک روحانی علاج بتا تو رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں کرنے میں مشکلات ہوں, اور یہی وہ مشکلات ہیں. ایک جگہ پہ تھریٹن ہے, دوسری جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو پین دیتے ہیں, بہت تکلیف دیتے ہیں, اس کو پین بڑھا دیتے ہیں اس کا. اب ایک عام انسان کی سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ بھائی میں تو بالکل مسئلوں میں تھا ہی, اب جیسے ہی میں نے یہ روحانی علاج شروع کیا ہے, اور روحانی علاج بھی کوئی ہے نا یہ الو کے پنجے, فلاں کی سری اور یہ خون وون, بھائی یہ کچھ نہیں کر رہے. آپ کو روحانی علاج کیا دیا ہے؟ پیور, ہاں پیور قرآن, پیور قرآن وہ آپ کو دیا جا رہا ہے پڑھنے کو, سننے کو, جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا, جس کے ثواب آپ کا جنا زیادہ ہوگا, نیکیاں بڑھیں گی, آپ کے گناہ کم ہوں گے. آپ جو ہے نا اس کی وجہ سے جنات اس میں بھی نا پھر بندے کو دبوچا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں. تو اس کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے کہ بھائی جب سے میں نے یہ علاج شروع کیا ہے میری حالت تو اور خراب ہو گئی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں یا تو اس علاج میں کوئی مسئلہ تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیا نا اس نے, تو انسان جب یہ سوچے گا تو اس طرح جب سوچے گا تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. اب ایونچولی اس پیچھے ہٹنے کا بینیفیشری کون ہے, فائدہ کس کو ہوا؟ جن کو, جنات کو, شیاطین کو. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یار 2 سوالوں کے جوابات دیکھ لو کہ کیا آپ کو کوئی غلط چیز دی گئی ہے دنیا میں. کوئی بھی معالج, روحانی معالج, کیا آپ کو کوئی غلط چیز دے رہا ہے؟ وہ قرآن پڑھنے کو دے رہا ہے نا آپ کو, وہ قرآن سننے کو ہی دے رہا ہے آپ کو. ایک دنیا میں کوئی بھی انسان سن رہا ہے, بھائی آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی یا تو اس جن کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے, یا وہ اس وجہ سے وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے, بیسکلی بلیک میل کر رہا ہے وہ. کلیئر ہو گیا؟ ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے جو ہے اس طریقے سے بھی لوگ جو ہے نا ان حربوں سے بھی لوگ بیک آف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو وہیں ٹھیک تھے. لوگوں کو کوئک ٹرپ چاہیے نا شیخ, کوئک فکس چاہیے ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے تھرڈ اگر ایک اور ایک سنیریو لے کے آ جائیں کہ وہ جو ہے جو معالج ہوتا ہے اسی سے بدزن کر دیں گے آپ کو. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کی کردار کو لے کے, یا تو اس کو کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ویسے ہی وہ قابض ہے. 2 طرح سے, بالکل صحیح, 2 طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو معالج سے دور کر دیں گے. معالج سے دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک وہ آپ کو اتنا قریب کر دیں گے معالج کے, یہ معالج آپ کے سر پہ سوار ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو معالج ہے وہ آپ کے سر پہ, پیشنٹ کے سر پہ سوار ہو جائے گا, وہ اس کی سوچوں پہ سوار ہو جائے گا, خوابوں میں نظر آئے گا, خوابوں میں نظر آ رہا ہے, اس کو ویسے محسوس ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. یا پھر مطلب کیا کچھ رشتہ بنانے کی کوشش, اس طرح کی کوئی چیز. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس طرح کی, اور یہ سب چیزیں ڈسیپشنز ہیں. بیچارہ معالج کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ تو اللہ کے نام کے اوپر ہے نا لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے. شیاطین اس کو سارا کرنے کے لیے نا اس کو یوز کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کر دے. اب بندہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیکھے گا, وہ سوچے گا کہ یار یہ تو میرے پر ہے نا اور مصیبت آ رہی ہے, چلو بھائی یہ بندہ اصل میں فساد کی جڑ ہے, اسی سے دور ہو جاؤ. اگین بینیفیشری کون ہوا؟ جنات, شیاطین. اچھا دوسرا یہ کہ وہ اس کو اس کے اگینسٹ کر دیں گے, اس کو ایول بنا کے کہ بھائی یہ آپ جو دے رہے ہیں یہ انتر منتر, اس میں جادو تو نہیں ہے کہیں. اور یہ باقاعدہ جو خود جادوگر ہیں وہ سوچ ڈال لیں کہ یہ جو بندے نے قرآن و سنت سے آپ کو چیز دی ہے اسی میں کوئی جو ہے نا 2 نمبری ہے. اس طرح بھی جو ہے نا لوگوں کو ٹریپ کر کے ان کو جھوٹ جو ہے نا ڈسیو کرا کے ڈسیپشن میں ڈال کے ان کو جو ہے نا برباد کیا جاتا ہے. اور لوگ جو ہے وہ صحیح پیور اوتھینٹک قرآن و سنت کے علاج سے نا دور ہو جاتا ہے. اور حالانکہ جو کیور ہوتا ہے نا وہ اس سے بالکل تھوڑا ہی دور ہوتے ہیں. انہوں نے انڈیور کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا برداشت کرنا ہوتا ہے, اور 1 ہفتہ 10 دن کے بعد ہی جو ہے ان کو علاج مل جانا تھا. بس وہ اتنا دور ہوتے ہیں, 25 سال کی بربادیاں 1 ہفتے کی دوری پہ ہوتی ہیں صحیح ہونے کی, اور وہ وہاں سے بیک آف کر جاتے ہیں. لیکن صبر نہیں ہوتا وہ ان سب چیزوں پہ. تو یہ میں اس پوڈ کاسٹ میں اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں, شاید جو لوگ کسی ایک ایسے روحانی علاج کے کسی پروگرام کے اندر ہیں تو اللہ نہ کرے وہ اس سے گزر رہے ہوں, ان مسائل سے, اس ڈسیپشن سے, تو وہ جو ہے نا اس سے نکل آئیں, چاہے آپ کے لسنر کیوں نہ ہو, چاہے میرے لسنرس کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا, بہت سی چیزیں ڈسکس میں نہیں آتی, لوگوں کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس طرح وہ کلیئر ہو جائے. تو یہ جو ہے نا چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو آپ کو یہ سمجھنا کہ
یہ سوال آپ کا حق ہے کہ بھائی یہ آپ نے مجھے دیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کا قرآن و سنت سے پروون ہونا بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو سوال کرنا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, ٹھیک ہے, میں اس انسان سے, اس ادارے سے, اس پروگرام سے دور ہو جاؤں گا, میں اس کو نہیں کروں گا, تو ایونچولی اس کا فائدہ کس کو ہوگا, اس کا نقصان کس کو ہوگا, ٹھیک ہے, یہ کر لے گا تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ جی اونٹ کی ہڈی, الو کے پنجے, کالا بکرا, ماں کا نام, یہ میں نے ایڈ آن کیا تھا. بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے نام پہ نا کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جو بڑا روحانی چہرہ اور روحانی حلیہ, لمبی سفید داڑھی. یہ سوال میرے خیال سے ہم پہلے بھی اٹھا چکے, لیکن آج میرا دل چاہا کہ میں یہ پھر سے اٹھاؤں یہ سوال. لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ ان کو شفا بھی مل جاتی ہے. I don't believe. نہیں, بات شیخ بلیف کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ لوگ تجربے سے بتاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں آپ تو پیسے لے رہے ہیں, وہ تو فری میں کر رہے ہیں. میں سنی سنائی کے اوپر بات نہیں کر رہا صہیب, میں روٹین کے کیسز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ان کو کوئی مسئلہ تھا اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی فلاں کو مزار پہ لے کے چلا گیا, کوئی کسی کے بعد لے گیا جو قمیض منگوا رہا ہے, کوئی تصویر منگوا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ ناخنوں کی تصویریں دے دے, کوئی ماں کا نام پوچھ رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. ان کے مسئلے ایک سینیریو میں تو یہ ہوتا ہے کہ اور ورس ہو جاتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی مسائل تھوڑے سے دب جاتے ہیں, تو جب مسئلہ دب جائے تھوڑی سی انٹینسٹی کم ہو جائے, لیکن بہرحال مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کیور ہو گیا, آپ کا علاج ہو گیا. کیونکہ دیکھیں جادو ایسی چیز ہے, جب جادوگر جادو کر دے, وہ اس کے لیے جو جتنے پاپڑ بیلتا ہے تو وہ خود بھی اس کو انڈو نہیں کر سکتا. جادو کا علاج صرف قرآن کے اندر ہے, جادو کا توڑ صرف قرآن کے اندر ہے. اللہ ہی انڈو کر سکتا, اللہ ہی انڈو کر دے گا, یا کوئی ایک انسان فزیکلی جا کے وہ گرے کھول دے, بس. اگر وہ پڑا ہوا ہے, وہ جب تک پڑا ہوا ہے وہ نسلوں تک چلتا رہے گا وہ سسٹم, وہ بھی تو اللہ ہی دکھائے گا کہ کہاں گڑا ہوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرآن کے علاوہ آپ جادو جو ہے اس کو انڈو نہیں کر سکتے. ان اللہ سیبطل ولا یفلح الساحر حیث اتى, اللہ اس کو باطل کرے گا اور جادوگر جہاں سے بھی آئے گا کامیاب نہیں ہوگا. یہ بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بندش ہوتی ہے یا جادو جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام سے ٹوٹے گا, کھلے گا, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو بندش کا توڑ بندش سے کرتے ہیں, یعنی کہ جادو ہو گیا, جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ ایک مافیا کے ہاتھوں پھنسے میں تو آپ دوسرے مافیا کو انگیج کر رہے ہیں, یہی حل ہے نا. اچھا, آپ کو مافیا نے پکڑا ہوا ہے, آپ کو کسی مافیا ڈان نے پکڑا ہوا ہے آپ کو, اب آپ اسے چھوٹنا چاہ رہے ہیں, تو اب آپ دوسرے مافیا کو انگیج کریں. چلیں دوسرا مافیا آ کے اس کو ہٹا دے گا جو بڑا مافیا ہے, تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے وہ آپ کو نہیں پکڑے گا. اور اس طرح کتنے لوگ ہیں جو مس یوز ہوتے ہیں. اچھا, کیا یہ کوئی شرعی پرسپیکٹو بھی ہے, مطلب کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جی ایسا کتابوں میں لکھا ہے, جو بڑی شرعی کتابیں ہیں جو پڑھائی بھی جاتی ہوں, کہ جادو کی کاٹ جادو سے ہو سکتی ہے کیونکہ جادو شر ہے اور شر کی کاٹ شر سے, اس طرح کی کوئی بات, مطلب کیا فقہی مسائل میں سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ٹیبل ہے, اس کے اوپر ایک گندگی پڑ گئی, ٹھیک ہے, اب میں نے اس گندگی کو صاف کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. اب میں اس کو صاف چیز سے صاف کروں گا یا اور گندی چیز سے صاف کروں گا؟ صاف پانی یا صاف کپڑے, لاجیکل بات ہے نا. تو گندگی کو گندگی سے تو صاف نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, جو نیکیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو لے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم جو ہے گناہ تم سے ہو گیا تو جو حسنات ہیں اس کو تم پیچھے لگاؤ, تمحوا, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کو مٹا دے گی. تو کوئی برائی ہوتی ہے نا, اس کو اچھائی اصل میں اریڈیکیٹ کرتی ہے. اوکے, تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ جادو اگر ایک ایول ہے, ایک ظلمات ہے, اندھیرے ہیں, تو اس کو اللہ کا نور, اللہ کا کلام وہ اس کو صاف کرے گا, کلیئر کرے گا. اور یہ انسان کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. اور اسی وساطت سے میں آپ کو یہ بات بھی سمجھاؤں, آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا, اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کس چیز کا؟ وساطت. اسی سلسلے سے میں یہ بات بھی آپ کو جو ہے نا سمجھا دیتا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, ان میں سے 90% کا یہ ہارڈ کور بلیو ہے کہ روحانی مسئلوں کا علاج تعویذ گنڈوں سے ہی ہوگا. بڑے سوائے
10% کے, 90% کا میں اتنا بڑا چاپ آف کر رہا ہوں میں جو چنک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ اسی کراچی کے اندر بھی میں رہا ہوں, میں لاہور بھی رہا ہوں. آپ لوگوں کی بات کریں, آپ پورے اسکول آف تھاٹس کی بات کر رہا ہوں میں. اور بڑا سمپل ہے, آپ اپنا روحانی مسئلہ لے کے جائیں اور ان کو بولیں جی میرے اوپر یہ جادو ہے اور یہ ہوا ہے, یا آپ بتا دیں ایک انسان کے اوپر ہوا بھی ہوگا تو اب وہ دیکھ لیں وہ علاج کس طریقے سے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو لٹمس ٹیسٹ دے رہے ہیں. ہاں میں دے رہا ہوں. وہ سمپل آپ سے اگر وہ آپ کی ماں کا نام پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیں, تو آپ سے یوزر نیم پاسورڈ لے رہے ہیں انٹر ہونے کا آپ کی روحانی دنیا میں. اچھا. نمبر 2 وہ آپ سے جو ہے نا قمیض لے رہے ہیں کہ وہ اپنی اتری بھی قمیض لے کے آئیں, یا انر گارمنٹس لے کے آ جائیں, یا اپنی تصویریں لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے. یا پھر صرف جو ہے نا وہ اپنا کوئی اپنے ناخن یا بال دیتے ہیں. بھائی یہ ساری چیزیں تو جو ہے نا یہ تو جادوگر لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو فون پہ چل رہا ہوتا ہے شیخ, تو یہ جو پگڑ شگڑ پہنے ہوئے اور یہ جو ہے نا بڑے جو ہے نا وہ مفتی شفتی بن کے جو یہ تعویذ گنڈے دے رہے ہوتے ہیں, تو بھائی آپ کس حیثیت سے آپ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہو, آپ آئی سمجھ بھائی. ٹھیک ہے. اور جب آپ ان سے پوچھیں گے, جب آپ بیٹھیں گے, تو ان کے بیچاروں کا بھی ایک لیول پہ قصور ہے بھی اور قصور نہیں بھی ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اس کا تو علاج قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں. یہ پاکستان کے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ کا یہ ہارڈ کور بلیو ہے کہ روحانی علاج کا علاج قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں. اور میرا یہ کلیم ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں. آپ ان 10% میں ہیں. میں ان 10% میں سے ہوں. ماشاء اللہ. اچھا شیخ, ایک آخری سوال کرتے پھر اس نشست کو برخاست کرنے کی طرف چلتے ہیں. جسم کو مرض لاحق ہو جائے, کوئی حصہ بیکار ہو جائے, اس کی سیویرٹی کو لوگ مانتے ہیں, اس کی کوئی انکار نہیں ہے. ایک بات یہ بتائیں, یہ جادو یا یہ کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے کیا, اچھا 2 باتیں میں کر رہا ہوں, کیا جسم متاثر ہو سکتا ہے اس نوعیت پہ جا کے متاثر, یا اس ایکسٹینٹ پہ جا کے متاثر کہ سرجری کروانے تک کی نوبت آ جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لوگ جسم کی بیماری کو تو بیماری مانتے ہیں, لوگ اس بیماری کی سیویرٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ان دونوں باتوں پہ ذرا روشنی ڈالیں. نمبر 1 ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا روحانی مسئلے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے جسم اتنا متاثر ہو سکتا ہے کہ سرجری کروانے تک کی بھی نوبت آ جائے, نمبر 1. نمبر 2, لوگ اس کی سیویرٹی کو مانتے نہیں ہیں, یعنی وہی امپیریکل ایویڈنس والی بات آتی ہے. تو امپیریکل ایویڈنس اکثر کیسز میں آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں بھی آتا, بہت چھپا ہوا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہاں پہ لوگوں کا جو ہے نا بلیو ہلنے لگتا ہے. تو اس کا کیا سلسلہ ہے, وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. پہلے سوال کو ریفریز کر دیتے ہیں, کیا باڈی کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے, یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس لیول کا امپیکٹ کہ سرجری تک کروانی پڑ جائے. بالکل ایسا آتا ہے. مثال کے طور پہ میں رینڈم اپنی اگر میموری میں جاؤں اور پاس کے میرے پاس جو جتنے کیسز ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک انسان کی جادو کی وجہ سے ہڈیاں بھربھری ہو گئیں. 50 سال پرانا جادو ہے. ہڈیاں بھربھری ہونے کا مطلب یعنی کہ وہ کچی ہو گئیں. اچھا. بالکل نا. اور بہت سی جگہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں اس وجہ سے. اچھا. کیونکہ وہ خاتون جو اس زمانے میں میرے خیال میں 55 سال کی تھیں, تو ان کو 50 سال پہلے جب وہ 4 سال 5 سال کی تھیں تو ان کی پھپھو نے جادو جو ہے نا وہ سالن میں شوربے میں ڈال کے کھلایا تھا. اچھا جی, پھپھو نے ان کی. تو وہ کرتے 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 یہاں تک کا معاملہ جو ہے نا وہ ان کا آ گیا. تو یعنی اللہ کے پاس چلی گئی. نہیں, ابھی بھی حیات ہے, لیکن وہ ایک وہ نہیں کہتے زندہ لاش ہو چکا ہے ایک انسان. اچھا, تو ایک معاملہ یہ ہو گیا جس میں آپ کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ہاں میرا آنکھوں دیکھا, میرے بڑے قریبی لوگ ہیں, میں نام ہی نہیں بتا سکتا. اور بہرحال اس میں ان کی بھی بہت ساری غلطیاں تھیں, اور یعنی کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو کیا ہی کیا, انہوں نے بھی اپنے گھر میں کیلیں لگائیں, تعویذوں کو جو ہے وہ سیمنٹ کے اندر لا کے لگایا, تو انہوں نے جادو کی کاٹ کی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو بڑا بہرحال برا حال تھا اس گھر کا. تو یہ ایک معاملہ ہو گیا. اس کے بعد اگر میں اور پیچھے لے کے جاؤں تو میں نے کینسر کو دیکھا ہے. کینسر, یہ بڑے کینسر بالکل کینسر میں نے کاز ہوتا ہوا دیکھا ہے, روحانی مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ کینسر ایک فزیکل ایک میڈیکل فیزولوجیکل النس ہے نا یہ, تو اس کے پیچھے کاز جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس سے ہے جادو اور پوزیشن کی وجہ سے. اسی طریقے سے 99% میرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے نا اور آگے کہتا ہے کہ مس کیریج ہوا ہے. جی کیا ہوا ہے؟ اچھا, مس کیریج, بچے کا ضائع ہو جانا. جب میں اسے سمٹم ہسٹری لیتا ہوں کہ بھائی آپ کو فزیکلی سائیکولوجیکلی یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں, یونیورسل سمٹمز ہوتے ہیں ماشاء اللہ, تو ادھر سے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ خواب بھی آ رہے ہیں اس طرح کے.
آپ یقین کریں ان کی جو سمٹمس کی جو لسٹ ہوتی ہے اس پہ چیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کلیئرلی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو روحانی طور پہ ان کو جو ہے نا وہ مسائل ہیں. مطلب ان کا مسئلہ اتنا ایویڈنٹ ہوتا ہے. ہاں یعنی کہ اتنا کھل کے کہ جس دن مس کیریج ہوا ہے اس سے ایک رات پہلے خواب آیا کہ سانپ آیا اور آ کے ڈسا ہے اور صبح اٹھیں بغیر کسی وجہ کے بچہ مردہ ہو گیا. یا ایسا خواب ایک ہفتے پہلے آیا تھا. تو کبھی کبھی بچوں کو ماؤں کو پتہ بھی نہیں چلتا, بچہ تو پیٹ میں اس کی دھڑکن آ رہی ہے نہیں آ رہی, تو پھر ڈاکٹر بتاتا ہے تو ایک ہفتے پہلے ایکسپائر ہو گیا بچہ. اور پھر اگر ہم ان سے ہسٹری لیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے, بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ایسا ہم نے خواب دیکھا تھا اس طرح کے. اب اس طرح کی کتنی چیزیں یہ میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو جائے, پیٹ اسٹمک ڈسٹربنس ہو جائے, میں اب کتنے نام بتا دوں, پس کا ایشو ہو جائے, پس ملٹیپل ٹائم کے اوپر آنا. اسی طریقے سے آپ کا اللہ بھلا کرے ایکنی کے بہت سارے ایشوز ہیں جو اسکن ڈیزیزز کے اندر, اس میں سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. بلڈ کے بہت سارے مسائل کے اندر سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اور ان ساری باتوں کو شاید آج بھی کوئی انسان سننے والا بولے کہ کیا بھائی باتیں کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنے ایک دفعہ جا کے. ایوب علیہ السلام, لاسٹ ٹائم میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی, آج ہی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں, پڑھ لیں اس کو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. 2 آیات ہیں. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ اللہ بے شک بغیر کسی شک کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے پہنچایا ہے, مس کیا ہے مجھے, چھوا ہے, افلک کیا ہے مجھے. کس چیز کے ساتھ؟ 2 چیزوں کے ساتھ, نصب اور عذاب کے ساتھ. نصب کہتے ہیں جسمانی تھکاوٹ کو, باڈی ویکنس, جو کہ ایک میڈیکل مسئلہ ہے, انسان کی باڈی کو ویک ہو جانا. نمبر 2 ان کے اوپر عذاب آیا تھا, اور عذاب جو ہے وہ اس کی بھی تفسیر آتی ہے کہ ان کو کوئی جسمانی مرض جیسے کہ کوئی اسکن ڈیزیز, کوئی اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ, کہتے ہیں کوئی اسکن ڈیزیز ان کو بہرحال ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی تھا یا ان کا مال چلا گیا کچھ بھی تھا, اس کے پیچھے وہ کاز کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے ان سب چیزوں کی. مسنی الشیطان, شیطان ہے. کیا سائنس کہاں ہے, ریسرچ کہاں ہے؟ اس دور میں تو نہیں تھی نا. نہیں تھی تو اب اللہ جھوٹا ہے کیا؟ نہیں تو وائٹامن ڈی کی کمی بھی تو ہو سکتی تھی. تو ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے شیطان بول دیا. تو اس دور میں جو میرے خیال میں شیطان کو شیطان پہ رکھیں گے. پھر تو اپنا فوسوسہ الیہ الشیطان, جو آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا تھا وہ بھی وائٹامن ڈی کی کمی سے ان کو جو ہے نا وہ ہیلوسینیشنز آ رہی ہوں گی. کیا باتیں کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے, پھر تو پورا قرآن ہی آپ آگے پیچھے کر دیں. جہاں بھی شیطان آ رہا ہے ادھر آپ کوئی اور 4-5 نام ڈال دیں. تحریف یہ نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ قرآن کو تو کر سکتے ہیں, میں حدیثوں سے پکڑواؤں گا نا. جب آپ کو جب وہ آگ لے کے جنات جو تھے نا وہ اللہ کے رسول کو جلانے آ گئے تھے آگ لے کے, تو انہوں نے یہ دعا ہے, میں کل یہ پڑھ رہا دعا, اعوذ بکلمات اللہ التامات لا یجاوزون بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق لطارق يطرق بخير يا رحمن. یہ دعا پڑھی اور یہ جبریل نے آ کے بولا کہ آپ یہ دعا پڑھیں آ کے. تو وہ کہتے ہیں جیسی میں نے دعا پڑھی تو جنات جو شیاطین جو تھے نا ان کے ہاتھ میں جو آگ تھی وہ بجھ گئی. میں آپ مجھے قرآن کے ساتھ کھیل سکتے ہیں میرے ساتھ, لیکن میں حدیثیں لے کے آؤں گا نا آپ کے منہ کو تالا لگ جائے گا. جب بھی ہم کہتے ہیں قرآن و سنت, ٹھیک ہے, آپ قرآن کے ساتھ تو کر سکتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اور فلاں کی ڈیفیشنسی فلاں کی, سنت کے ساتھ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جب بھی لوگ سنت کے اوپر نا اٹیک کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, پتہ ہے کہ یہ کر لیں گے ہمارا راستہ کھل جائے گا. صحیح ہے. ہم قرآن کو لوگ کرتے ہیں سنت کے ساتھ, ادھر بھی کھیلو گے صحابہ کے اقوال کے ساتھ. یہ ہمارا تفسیر بالمعصور کا طریقہ کار ہے. آپ اس کے ساتھ آئیں, پھر ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. آپ ہماری اس ڈومین کو نکل نہیں سکتے قرآن و سنت. یا تو آپ اس کو ڈینائی کر دیں, بھائی میں نہیں مانتا, یا اس کے اندر آپ تعطیل کر دیں, یا آپ اس کے اندر تعویل کر دیں, تحریف کر دیں. تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اس کو انکار کر دینا, تعویل کا مطلب ہوتا ہے چینج کر دینا کہ بھائی وہ کوئی ڈیفیشنسی ہوگی. تو میڈیکل سائنس بھی یہی کر رہی ہے, انکار نہیں کرتی, وہ اس کو ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹیو دے دیتی ہے. اب یا تو یہ کر لیں تو, لیکن ود دا امپیریکل ایویڈنس نہیں, ود دا امپیریکل ایویڈنس نہیں کر سکتے. میں جتنا ہیویلی امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ ہوں نا مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, میرے امپیریکل گراؤنڈس کو ہے نا آپ اتنی آرام سے چھیڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, وہ اتنی آرام سے اس کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کو توڑا نہیں جا سکتا اس گراؤنڈس کو, ٹھیک ہے جی. لیکن اگین وہی بات, جسم متاثر ہو سکتا ہے اس ایکسٹینٹ پہ کہ سرجری کرنی پڑ سکے, اس لیول پہ جا کے یہ ہو سکتا ہے. ہاں نا, اوبویسلی ایک انسان
ایک کسی انسان جیسے آپ نے کو بتایا کہ ہڈیوں کا بھربھرا کینسر ہو گیا, کسی کو بریسٹ کینسر ہو گیا, تو آبویسلی آگے سرجری میں ریموو کرنا پڑے گا اس کو, اور آگے اس طرح کے ملٹیپل. اچھا سب چھوڑیں آپ, حدیث میں آتا ہے کہ العین حق, نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے, یہ کہ ریالٹی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے. اب کیا ہے, یعنی کہ میری نظر آپ کو لگی, آپ قبر میں موجود ہوں گے, ایسے جائیں گے قبر میں, آپ مر جائیں گے, کیسے مریں گے؟ کوئی ہارٹ فیلئر ہوگا, کوئی ایک پروسیجر فالو کیا جائے گا, ڈیٹیرائٹ ہوگی, یعنی کہ آپ کی جو لائف ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی, پھر ایسے ہی جائیں گے نا. کبھی سڈن بھی ہوتی ہے, سڈن بھی انسان مر جاتا ہے, اور کبھی کبھی سڈن نہیں مرتا, وہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے نظر بد کی وجہ سے. سمجھیں بات کو, کچھ وجوہات بنتی ہیں ایسی نظر بد کی اثر کی وجہ سے, وجوہات بنتی ہیں, ریزنز کریٹ ہوتے ہیں, جس کے بعد ایک انسان کا کاروبار برباد ہوتا ہے, ایک انسان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, ملٹیپل اس کے جو ہے نا معاملات جو ہے نا خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. میں اپنی والدہ کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. میری والدہ کے آئی تھنک 3 یا 4 ان کے ہرنیا کے آپریشنز ہیں, 3 یا 4 ہرنیا کے آپریشن, ان کے میشز لگی ہوئی ہیں. اور پچھلے میرے حساب سے میں چھوٹا تھا تو فرسٹ ان کا آپریشن ہوا تھا, میرے خیال میں 4-5 سال کا ہوں گا. میں آپ کو اپنی ریئل ٹائم میں گھر کی ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کو سنے گا میری بات کو. آپ یقین کریں کہ ان کا 4 آپریشن ہیں. ان کا 3rd جو آپریشن ہوا تھا اس میں ان کی ریکوری جو تھی اینستھیزیا کی, وہ 25 سے 30 دن کی تھی. 25 سے 30 دنوں تک وہ اینستھیزیا کے افیکٹ سے باہر نہیں نکلی تھی. ان کو ہیلوسینیشنز, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روحانی مسئلے تھے, ان کو ہیلوسینیشنز ہوتی تھی کہ ان کے اوپر الماریاں گر رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی وہ. تو ڈاکٹرز ڈر گئے تھے, یہی کراچی کے بڑے ہاسپٹلز, اور میں ان کے ساتھ ساتھ موجود تھا. ہم لوگوں نے 25-30 دن ہاسپٹل میں گزارے. تو وہ میش اور یہ ساری چیزیں, انٹسٹائن, یہ سب چیزیں تو الگ مسئلہ ہے. وہ ان کا جو میڈیکیشن کا ان کے اوپر جو امپیکٹ آ گیا تھا اتنا ہیوی تھا, وہ نہیں نکلی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے نا ان کا بلیڈنگ ہوتی تھی, ان کی اسٹچز سے نا ایک جگہ ایک فنل بن گیا تھا, بلیڈنگ ہوتی تھی. میرے خیال میں انہوں نے کوئی 1-2 سال اپنا جو ہے نا وہ پیکنگ کرتی تھی اس سے, اسی طرح گزاری ہے, اور بینڈیج وغیرہ بینڈیج کر کے, کیونکہ وہ سوراخ بند نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہم نے ہر طرح کے ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی. اینڈ میں ڈاکٹر نے یہ بولا کہ ان کو دوبارہ سے ہم کھولیں گے, دوبارہ سے ان کا جو ہے نا سارا معاملہ ہوگا. اب ہمیں دوبارہ سے ڈر تھا, کس چیز کا ڈر تھا جناب والا, کہ دوبارہ اگر وہی ایپیسوڈ آ گیا, وہی 25-30 دنوں والا. ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوما میں نہ چلے جائیں. تو پیٹ کھولنے سے مسئلہ نہیں ہے, اینستھیزیا جو دیں گے ہمیں اس کا ڈر ہے. تو بہرحال ہم نے پھر بھی جو ہے نا بسم اللہ کر کے ہم نے کہا کہ یار ایک انسان خون کی کمی سے مر جائے, اس سے بہتر ہے کہ بھائی وہ ہم اس کو صحیح کر لیں. اچھا, آپ یقین کریں کہ وہ جس دن ان کا آپریشن ہوا ہے اس کے سیم ڈے وہ کھڑی ہو گئی. اچھا جی, اینستھیزیا لگا تھا حالانکہ, پورا آپریشن ہو, سرجری کے روم میں آئی ہیں, اسی دن وہ کھڑی ہو گئی, واش روم چلی گئی. ہمارے لیے یعنی کہ ہماری ایکسپیکٹیشن میں تھا ہی نہیں ہے, معجزہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم اتنا خوش, اور سب کہہ رہے کہ کتنا اسموتھلی ہو گیا. اب پتہ نہیں کس کی نظر تھی, کیا تھا. بہرحال اب یقین کریں 1-2 دن کے اندر وہ بالکل ہیلدی ہاسپٹل ڈسچارج ہوئی ہیں, گھر آئی ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد میں کیونکہ لاہور ہوتا تو میں کراچی آیا ہوا تھا ان کی سرجری کے لیے, تو میں بھی خوش میں کہا چلو یار امی کا مسئلہ حل ہو گیا, میرا سکون ہو گیا, میں واپس چلے جاتا ہوں. میں واپس چلا گیا ہوں. 1-2 دن بعد میں نا میری بہن کی کال آ رہی ہے, اور میری بہن جو ہے نا ڈاکٹر ہے بائی دا وے, تو ان کی کال آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں وقی کہ ان کا تو جو ہے نا وہ کبھی گردے فیل ہونے کا مسئلہ آ رہا ہے, کبھی ہے نا ان کا لنگ فیلئر آ رہا ہے. مطلب یہ بالکل ایج پہ جا رہی ہے ادھر, نظر بد بات شروع ہوئی ہرنیا سے, ہاں, اور لنگس فیلئر, کڈنی فیلئر پہ بات چل رہی ہے, جا رہی ہے. اور 2-3 دن بعد ہی ان کو دوبارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا. اچھا, میں لاہور بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ابھی ان کا وہ گردوں کے لیے کیا ہوتا ہے, وہ پروسیجر جو ہوتا ہے خطرناک, بس خون جاتا ہے اس کے بڑا, وہ ڈائلسس کی طرف جا رہی ہیں, کبھی لنگ فیلئر کی طرف جا رہی ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے اس طرح کا. اچھا, میں وہاں لاہور بیٹھا ہوں کہ میں اب ٹکٹ کراؤں دوبارہ, پھر ٹکٹ کراؤں, میں یہ کروں. یعنی کہ میری بہن مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی امی نکل گئی ہیں ہاتھ سے, اور ہم مینٹلی طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو ریڈی کریں, اور یہ کیا ہو گیا. اچھا, مجھے 2 دن پہلے ابھی مجھے امی نے بتایا تھا کہ اس وقت جب میرے سامنے قرآن لگتا تھا نا, مجھے چڑ ہوتی تھی قرآن سے. اچھا, وہ
وہ عورت جو ساری زندگی قرآن پڑھتی رہی ہے, قرآن سنتی رہی ہے. آپ حافظ ہیں؟ میں حافظ ہوں, مجھے حافظ بنانے والی تو سارا کام کرنے والی قرآن چڑ ہو رہی ہے. اچھا جی. اور اس طرح انہوں نے میرے خیال میں ہاسپٹل میں ٹائم گزارا ہے, کوئی میرے خیال میں 10-15 دن اس طرح گزارے ہوں گے. پھر میں نے نا ایک یہ والا ایپیسوڈ بھی 15 دن چلا ہے یہ. اب میں جو ہے نا اپنا میں زیادہ انٹروین نہیں کرتا ڈاکٹرس کے اس کے اندر. صحیح. تو پھر میں نے ایک دفعہ اپنی بہن سے بات کی, میں نے کہا یار آپ ماشاء اللہ آپ تو ڈاکٹر ہیں اور آپ میری فیلڈ کو بھی سمجھتی ہیں نا کہ میں ایک اسپریچول سائڈ کو دیکھتا ہوں اس پرسپیکٹیو سے, اور میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں. آپ نے سارے پروسیجر کر لیے ہیں. میں نے کہا یہ جو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے نا جس میں ڈاکٹرس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہوتی, نمبر 1. نمبر 2, جس میں ڈاکٹرس کا ٹریٹمنٹ چلتا نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس نا بڑے ایک سسٹمیٹک وے کے اندر ہوتی ہے. بھائی آپ کا ٹرائگلیسرائڈ اوپر ہو گیا ہے, آپ کا بلڈ پریشر ہے, دوائی دیں گے نیچے آ جائے گا. یہ ایک بڑا کاز اینڈ افیکٹ سسٹمیٹک چیز ہے نا. میں نے کہا جب یہ چیزیں اس ڈومین سے نکل جائے نا باہر, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر دوسری جگہوں پہ جانا چاہیے. تو نے کہا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ روحانی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بڑا ڈیٹیل میں گیا نہیں ہوں, میرے سامنے بھی نہیں ہے, کیونکہ میرا ہوتا نا میں روٹین میں دم کر دیتا ہوں. اچھا, یہ بات آپ کی چل رہی ہے ابھی فون پہ چل رہی ہے. میں لاہور بیٹھا ہوں, اوکے, اور میری پوری فیملی کراچی میں. اچھا, پھر میں نے جو ہے نا یہ میں تو تھا نہیں, میں تو آپ ہی سے طرح میں نے شیخ ارسلان جو تھے نا, میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار یہ میری والدہ کا مسئلہ ہے, ویسے اس طرح آپ کر دیں. کہہ رہے چلو وکیل میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا, پھر میں نے ان کو اپنی بہن سے کنیکٹ کرایا, وہ وہاں پہ گئے. انہوں نے میرے خیال میں 3 دن وزٹ کیا ہے, اور میری والدہ کہتی ہیں کہ جب وہ اپنا ارسلان آتا تھا نا, تمہارا دوست بھی ہے بڑا اچھا, وہ دم کرتا تھا تو میں سوتی تھی, نہیں تو میں ہفتوں مجھے نیند نہیں آتی تھی. اور اب یقین کریں میرے خیال میں 3 دن 3 سیشنز ہوئے ہوں گے ان کے, قرآن سن یا قرآن ان کو دم کیا گیا. 4تھے دن وہ گھر پہ تھی. 15 دن اسپتال میں گزارنے کے بعد 16ویں یا 17ویں دن میں گھر پہ. اور ادھر ان کے آج میں اگر اپنی بہن کو پوڈ کاسٹ میں بلا لوں نا, وہ پورا اس کو ایکسپلین کریں گی. وہ بولیں گی بینگ اے ڈاکٹر یہ روحانی مسئلہ تھا, اور یہ نظر بد کا مسئلہ, کیونکہ انہوں نے کاز اینڈ افیکٹ دیکھ سارا لیا اس کے بعد. ٹھیک ہے, وہ مجھے ملٹیپل پیشنٹ اپنے جو ہے نا مجھ سے پوچھتی بھی رہتی ہیں, اور کہ یہ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو ہے اپنا ریفر بھی کر دیتی ہیں میرے پاس کہ بھائی یہ ان کے کلوز ڈاکٹرس کے سرکل کے بہت سارے جو کیسز ہیں میرے پاس ہے, آتے رہتے ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, آپ اس اسنا میں نا کراچی آئے تھے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرایا تھا. اچھا, انبیاء کے ٹاپک پر وہ پوڈ کاسٹ تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے اس دوران سب سے پہلے آپ کی والدہ کی خیریت دریافت. اچھا, کیا بات. اب کیسی ہیں آپ کی والدہ, یہ بتائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ ان کو ٹھیک ہے. ایج فیکٹر ہے اور ملٹیپل اتنی ان کی سرجریز ہوئی ہوئی ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن نا الحمدللہ وہ جو ایپیسوڈز ہیں نا وہ والے ایپیسوڈز نہیں ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور آپ کو کیس بتا دیتا ہوں. لیاقت نیشنل کے اندر میرے خالو, اچھا, میرے خالو سگے یعنی کہ خالو میری خالہ کے ہسبینڈ, مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے جی کہ جسم کے جتنے بھی سوراخ ہیں نا سب سے خون بہہ رہا ہے. جسم میں تو کتنے سوراخ ہیں, ہر جگہ سے خون بہہ رہا ہے. یہی لیاقت نیشنل والے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا چیز ہے. حالانکہ بڑا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کا ذاتی بات ہے خون ہی اتنا کم ہوتا ہے, ٹھیک, کب سے کتنے گھنٹوں سے تو بہہ رہا ہی ہے, تھوڑا ٹپ ٹپ کر کے آتا رہتا, کبھی ادھر سے روک رہے, کبھی ادھر سے روک رہے, کبھی ادھر سے خون ہی خون. بیڈ جو ہے نا ریڈ کلر کا بیڈ ان کا. میں گیا, میری خالہ رو رہی ہیں. آپ یقین کریں میں نے ان کو دم کیا ہے, اور میں تو بس ایسے ہی اللہ کا نام لے کے دم کر کے قرآن پڑھ کے سورہ فاتحہ آیت الکرسی فلق ناس پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے میں آ گیا. مجھے نہیں پتہ تھا کیا ہوگا, نہ میں کوئی ولی اللہ ٹائپ کوئی چیز نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. آپ یقین کریں میرا قرآن پڑھتے ان کا خون رک گیا, اگلے دن ڈسچارج کر دیا ان کو. امپیریکل ایویڈنس ڈاکٹرز کے سامنے. میری بہن بتاتی ہیں, میری بہن بتاتی ہیں, یہ صدر میں وہ ایک ہاسپٹل ہے لائٹ ہاؤس کے ساتھ ہی, پتہ نہیں کوئی پرانا ہاسپٹل ہے انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا, وہاں پہ وہ ہاؤس جاب کرتی تھیں وہ, اور زیادہ تر وہ انفلوئنس ہے پارسی اور کرسچن ایڈمنسٹریشن کے انڈر. اچھا, وہ کہتی ہیں ایک لڑکی آئی میرے خیال میں 17-18 سال کی, کہہ رہی دبلی پتلی ڈھانچہ سی لڑکی, کہہ رہے وہ ہمارے پاس کئی دنوں سے ایڈمٹ تھی. کہتی واقعی اس میں سے اتنا خون انسان میں ہوتا ہی نہیں اتنا اس میں سے نکلا ہے. اور مسلمان تو چھوڑیں, کہہ رہے ہیں جو غیر مسلم وہاں پہ جو اسٹاف تھا غیر مسلم, کوئی پارسی بھی تھے, کوئی کرسچنس بھی تھے, کہتے انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ کوئی ڈاکٹر اور میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ روحانی مسئلہ ہے. اچھا, وہ کہتی ہے اتنا خون بہتا تھا, اتنا خون نکلتا تھا اس کا. ہم کہتے تھے کہ بھائی ایک اندر کتنے 1 آدھ 2-3 کلو خون ہوگا. اچھا, یہ روز کا 10 کلو خون کیسے نکل رہا ہے؟
یہ ڈاکٹرز مجھے بتا رہے ہیں بھائی, یہ تو کمال ہو گیا. ڈاکٹرز مجھے بتا رہے ہیں یہ, اور یہ ایک اس کا کوئی راوی نہیں ہے, اس کے کئی نیریٹر ہیں, اس کے روات ہیں اس کے, ٹھیک ہے. تو اس خبر کے تو اتنے جو ہے نا وہ ہمارے پاس, اب آپ جو ہے نا اس کے بعد بھائی جس کو سمجھ میں آتی ہے عالمہ من عالمہ جاہلہ من جاہلہ, جس کو سمجھ میں آئی اس کو نہیں آئی بھائی, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر شیخ. چلیں جی, انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.